ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں، اور جو علاقائی میڈیا ہے اس نے کیا رپورٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن ایک چیز میں پہلے کنفرم کر دوں آپ کو کہ یہ رات کو جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے تھیں، اس کے بعد پھر معاملات تھم گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز خطے کو دوبارہ سے جنگ میں دھکیل سکتی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اور نیتن یاہو ابھی تک اس جنگ بندی کے اوپر مکمل طور پر آمادہ نظر نہیں آتا، تو میں بھی دوبارہ جنگ شروع کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہو۔ بہرحال اس وقت جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق امریکی افواج نے جنوبی ایران میں میزائل لانچ کرنے والے ٹھکانوں پر اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا، یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کچھ جو پاسداران انقلاب کی وہ کہتے ہیں جی کشتیاں تھیں، انہیں تباہ کیا گیا، انہیں نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی بندر عباس میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ایک ایسے ٹکانے کو بھی ہدف بنایا گیا جو امریکی جنگی طیاروں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ دوسری جانب ایران نے جو دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ آج رات بندر عباس کے قریب ان کی کشتیوں پر ہونے والے حملے میں 4 عام ماہی گیر ہلاک ہوئے ہیں، اور مقامی میڈیا نے ان ہلاک شدگان کی تصویریں بھی جاری کی ہیں۔ اچھا، وہ یہ بتاتے ہیں اس حملے میں IRGC بحریہ کے کئی اہلکار شہید ہو گئے ہیں، اور ذرائع نے انہیں مزید بتایا کہ صورتحال اب بھی نازک ہے اور واقعات اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس وقت رپورٹ ہوا جب حملے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، یہ ایک جھڑپوں کی صورتحال اس کو کہا جائے گا، دونوں جانب سے اٹیک کیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ جنگی طیارے بھی استعمال ہوئے ہیں، اس میں جو ہے وہ زمین سے ہوا میں مار کرنے والے راکٹس بھی استعمال ہوئے ہیں، اور بحری فوج بھی استعمال ہوئی ہے، اور کافی نقصان ہوا ہے۔ اب اس نقصان کے اوپر ایران جب تفصیلی جواب دے گا تو تب پتہ چلے گا۔ ویسے بھی ایران نے ہمیشہ کہا کہ ہم جو بھی کارروائی کی جائے گی اس کا جواب ضرور دیں گے، اور ایران کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے۔ اب اگر اس میں ایران کا زیادہ نقصان ہوا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ایران جوابی کارروائی کیسے کرتا ہے۔ میں باقی انٹرنیشنل خبروں کی طرف آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے پاکستان سے متعلق ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم چین میں موجود ہیں، اور ان کی بغل میں پاکستان کے آرمی چیف بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں چل رہی اس وقت، پاکستان کسی ملک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، اور پاکستان نے جنگ فی الحال لڑنی بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ ابھی امریکی صدر چائنا میں ہو کر گئے ہیں، ان کے بعد روس کے صدر چائنا میں ہو کر گئے ہیں، دونوں کے ساتھ ان کا آرمی چیف نہیں آیا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ہو کر گیا تھا پیدرو، جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا آرمی چیف نہیں آیا۔ بھارتی وزیر اعظم پوری دنیا میں جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا آرمی چیف نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے وہ خود بات کرتا ہے، اس کے وزراء بات کرتے ہیں، وہ اپنے آرمی چیف کو اپنی بغل میں یا اپنے پہلو میں بٹھا کر نہیں رکھتا۔ یوکرین گزشتہ 4 سال سے جنگ لڑ رہا ہے، اور بہت طاقتور ملک ہے روس جس کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ جب یوکرین کا صدر جاتا ہے دنیا کے ممالک میں تو اس کی بغل میں بھی اس کا آرمی چیف نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا آرمی چیف دنیا کی ایک مشکل ترین جنگ لڑ رہا ہے۔ مگر جب وہ ٹرمپ کو ملنے گیا تب بھی اس کے پہلو میں اس کا آرمی چیف نہیں تھا، وہ تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ تو فیلڈ مارشل کے ان دوروں سے پاکستان کو ملتا گیا۔ دیکھیں، اس سے فیلڈ مارشل کو پذیرائی ملتی ہے، وہ دنیا کے کام آتے ہیں، امریکہ جو انہیں کہتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ پالیسی اس کے مطابق بدل دیتے ہیں، اور بہت سارے ممالک کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ریلیکٹنٹ تھے، لیکن فیلڈ مارشل نے یہ فوری طور پہ کر دیا۔ امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے تحفظات تھے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ان کا ایک ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک موقف تھا، فیلڈ مارشل نے وہ چیزیں بدل دیں، اور پھر آپ دیکھیں کیسے امریکہ کی سوچ بدل گئی پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں اور پاکستان میں صورتحال کے بارے میں۔ پھر انہوں نے کس طریقے سے رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کروایا۔ اب امریکی وزیر خارجہ بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان سے آنے والی دہشت گردی کو ایک حقیقت بتا رہا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، نکال کے آپ پڑھ لیں۔ تو پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ صرف اس سسٹم کا ہے جسے عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں، اور کچھ سیاسی ٹاؤٹس جو ہیں وہ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اس کھیل میں ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر چیز میں پاکستان بدقسمتی سے پیچھے جا رہا ہے۔ اب یہ مارکو روبیو جب بھارت میں پہنچے تو مارکو روبیو کا استقبال کیسا ہوا؟ یہاں پہ بہت سارے مناظر ہیں، میں وہ دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ امریکن اسٹیٹ سیکرٹری جو ان کے وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، وہ انڈیا کے دورے پہ آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ ایک نارمل سچویشن ہوتی ہے، یعنی سویلینز ہیں وہاں پہ، کچھ دیگر لوگ موجود ہیں، تھوڑی سی سیکیورٹی ہے، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ انڈیا کا کوئی شہر بند نہیں ہوا، کوئی علاقہ بند نہیں کیا گیا، سڑکیں بھی کھلی تھیں۔
اگر یہ ادھر والی سڑک سے جا رہے ہیں تو ادھر والی سڑک کھلی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر پورا ملک بند کر کے رکھ دیا انہوں نے. راولپنڈی اور اسلام آباد کو ان کے آنے کی خبر کے اوپر 2 ہفتے تک بند رکھا. یہ ہماری اوقات ہے. امریکہ سے کوئی چھوٹا موٹا ان کا آفیسر بھی آ جاتا ہے تو فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، فلانا ڈمکانا، پوری کیبنٹ لینے پہنچ جاتی ہے. وہاں سے ان کی خوشامد کرتے ہوئے ان کو لے کر آتے ہیں اور واپس بھی خوشامد کرتے ہوئے چھوڑتے جاتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے. خود مختاری کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو جتنا بڑا ہے اس کو اتنا پروٹوکول آپ دیں اور اس طریقے سے اس کو آپ ڈیل کریں. اس کے اوپر نا کچھ آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن حالات پاکستان میں یہ ہیں فیلڈ مارشل کے دوروں کے بعد کہ 90 فورن کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں. یہ بات جو ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی، یہ بڑے شاندار اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا پچھلے 5 سال میں 90 فورن کمپنیاں یہاں سے چلی گئی ہیں. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ریورس FDI ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ تو معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے انویسٹرز وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. حتیٰ کہ پاکستانی جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس ہنر بھی ہے، وہ بیچارے پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو دور ہی نہیں ملا، ورنہ پتہ نہیں یہ سارے پاکستانیوں کو ہی مار دیتے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مطالبہ کیا نا مسلمان ملکوں سے کہ آپ فوری طور پہ ابراہم ایکارڈ کے اوپر دستخط کریں، اور انہوں نے اپنی انتظامیہ کو کہا کہ اس کا بندوبست کرو فٹافٹ. دونوں الگ الگ معاملے ہیں. یہ جو ایران کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا پھڈا ہوا نا، یہ الگ چیز ہے. وہ جو ابراہم ایکارڈ ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسی میں لپیٹ کے کہ جناب یہ معاہدہ ہو رہا ہے لہذا یہ والا معاہدہ بھی کرو، اس کو ایک کنڈیشن کے طور پہ ساتھ رکھ دیا. میں حیران ہو رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ یہ جتنے دین کے ٹھیکیدار پاکستان میں رہتے ہیں مولوی، یہ کب بولیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد. تو کوئی ٹھیکیدار نہیں بولا، کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا. یعنی عمران خان کو تانے دینے والے جتنے لوگ تھے سارے غائب ہیں. طاہر اشرفی کدھر ہے؟ مفتی منیب کدھر ہے؟ یہ کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مطالبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. فیلڈ مارشل کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے نا. ویسے تو وہ آیات سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بتائیں نا کہ اس میں قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ جب ظلم کیا جا رہا ہو ایک طبقے کے اوپر تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرف آپ نے جا کر کھڑے ہونا ہے. اور اس کے اندر جو کھیل ہے وہ کیا ہے. یہ مڈل ایسٹ آئی نے یہ خبر بریک کی ہے اور یہ ایک بڑی تشویشناک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایک ایسے منصوبے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت مسجد اقصی پر اردن کی تاریخی کسٹوڈین شپ اسے ختم کر دیا جائے گا. یعنی اس وقت اردن کے کنٹرول میں اسے ختم کر رہے ہیں اور اس منصوبے کے مطابق اسلامی اوقاف کی جگہ پر اسرائیل کی حمایت یافتہ ایک نئی باڈی قائم کی جائے گی جو اس مقدس مقام کو ایک کثیر العقیدہ مرکز میں تبدیل کر دے گی جہاں یہودیوں کو عبادت کی وسیع تر رسائی دی جائے گی. اسرائیلی نگرانی اس کو حاصل ہوگی. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی خواہش ہے کہ مسجد اقصی کی مسلم شناخت کو ختم کر کے اس جگہ کو ایک ایسے تاریخی سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے جو تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی میزبانی کر سکیں. یعنی اب یہ جو ایک شناخت ہے مسجد اقصی کی کہ یہ مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، وہ شناخت ختم کی جائے گی. آپ اندازہ کریں جب امیر آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈلا، جب امیر آدمی کو پکڑا گیا اور پوچھا گیا کہ انلیگل جگہ ہے جناب خالی کیجئے، تو ہائی کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے. اسی شہر میں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہزاروں غریبوں کے مکانات خالی کروا کے گرا دیے، ہزاروں غریبوں کو بے گھر کر دیا گیا. لیکن ہائی کورٹ نہیں جاگی، کسی عدالت نے کوئی آرڈر نہیں دیا کیونکہ وہ غریب تھے، وہ بے سہارا تھے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اور جو آدمی اس ملک میں جب بھی کبھی غریب کا والی وارث بنا ہے اسے یا تو ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا گیا یا اسے عمران خان بنا کر نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی. جو بھی کوئی بھی پاکستان کے اندر جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کھڑا ہوا، اسٹیبلشمنٹ اس کے گلے پڑ گئی. پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے. جب شیخ مجید نے بنگلہ دیش کے غریبوں کے لیے آواز اٹھائی تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے. یوتھ ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین ایک یو ٹرن لیا ہے. یورینیم کے معاملے میں انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے اور یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو یورینیم افزودہ شدہ ہے یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. اب یا کا لفظ آ گیا. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا ہر حال میں ہمارے حوالے کیا جائے گا، اب وہ والی شرط ہوگی ختم. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا تو ہمارے حوالے کیا جائے گا یا پھر اسے ختم کر دیا جائے گا ایران کے اندر ہی.
اور بہت ساری نگرانی کے اندر یہ آہستہ آہستہ دوسری چیزوں پہ بھی آئیں گے کہ جناب اس کو نگرانی میں رکھا جائے، سخت نگرانی کے اندر رکھا جائے، اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے، ہم ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے. یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. تو اتنا سارا کچھ کر کے، اتنی مار کھا کے، اتنے ہتھیار پھونک کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل عام ہو گیا، خواتین وہاں پہ ماری گئیں، پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اسرائیل کا بہت نقصان ہو گیا، عرب ممالک جو ہے وہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی. پوری دنیا کو مصیبت ڈال کے حاصل کیا کیا؟ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو مذاکرات تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اور آبنائے ہرمز کو اگر کھلوانا ہی تھا تو وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی. تو کوئی ایک بھی ایسا ٹارگٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے رکھا تھا وہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اچیو نہیں کر سکا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جواب اگلے انتخابات میں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سوالات ان کے سامنے بار بار رکھے جائیں گے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم اہم خبر آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، جس میں فیصل باوڑا صاحب نے ایک حال ہی میں اہم ملاقات ہوئی تھی جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، سہیل ولائد صاحب کی. تو فیصل باوڑا صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی ایک نجی چینل میں. وہاں کے اینکر، معروف اینکر جناب مہر بخاری صاحبہ نے ان سے سوال پوچھا. ان سے پوچھا یہ تھا کہ جو سہیل ولائد صاحب نے کہا ہے معافی کے معاملے کے اوپر، عمران خان صاحب کے معافی مانگیں گے اور تمام کیسز جو ہے اس کے بعد اس کا مطلب یہی تھا کہ کیسز اس کے بعد ریموو ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھیں تو جناب فیصل باوڑا صاحب نے کمپلیٹلی ڈس ایگری کیا ہے اس چیز سے کہ جناب سہیل ولائد صاحب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مور دین 35 ایئر ان کا ایکسپیرینس ہے جناب صحافت میں، اور جب آپ نے دیکھا ان کے عمران ریاض خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے کہ جب ان کے کالم سامنے آئے ہیں جناب سابق جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے حوالے سے، تو انہوں نے گفتگو کی کہ ان کا تجربہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں اور کیا اس کے بعد پھر جو کیسز ان کے اوپر اس وقت ہیں، مور دین 500 کیسز ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے. اور کیونکہ ریسنٹلی عمران خان صاحب نے 500 سے زائد ایفیڈیوٹ سائن کیے ہیں، یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. تو بہرحال فیصل باوڑا صاحب نے اس سے ڈس ایگری کیا ہے کہ معافی کے معاملے کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی ایسی گفتگو کی گئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے. اور ملک میں آئین ہے اور قانون ہے، عدالتیں ہیں، ان کا یہ کہنا تھا. اور عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے، تو وہ کیسز منطقی انجام تک پہنچیں گے. خاص طور پر میں نے ذکر بھی کیا 9 مئی کے حوالے سے کیسز میں بھی ابھی ان کے فیصلے آنے باقی ہیں، ان کے اوپر ان کے حوالے سے گفتگو. کچھ باتوں پر فیصل باوڑا صاحب نے ڈس ایگری نہیں کیا، اگری کیا ہے جو سہیل ولائد صاحب نے اپنے کالم میں لکھا. تو بہرحال اب یہ چیزیں کافی دنوں سے چل رہی تھی کہ معافی صدق کے دل سے، معافی کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب صدق کے دل سے معافی مانگیں، اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب معافی مانگ بھی لیتے ہیں. لیکن ریسنٹلی آپ دیکھیں تو جیسے یہ معاملات آگے بڑھے، ریسنٹلی عمران خان صاحب نے اپنا ٹویٹ کے ذریعے قوم کو اس چیز سے آگاہ کیا. ریسنٹلی ایک اہم ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ابھی بھی عمران خان صاحب وہیں اپنے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہاں پر جہاں پہلے وہ کھڑے تھے. ابھی بھی انہوں نے کہا ہے میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو کہا ہے، اور اپنے جتنے بھی رہنما ہیں پاکی تحریک انصاف کے ان کو بھی انہوں نے یہی میسیج دیا ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے. اور ناظرین، ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک بر وقت پہنچائیں گے. اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.